کریم کے ترجمے اور مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ آج محض اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے میں بہت مختصر سی گفتگو کروں گا اور اس میں دو باتیں عرض کروں گا، چند منٹ لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو تراویح میں ختم ہوا اور جگہ جگہ ختم ہو رہا ہے، اور جس قرآن کا ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ آج جا کر مکمل ہوا، اس قرآن کریم سے متعلق بات پہلی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ساری کامیابیاں ملیں گی۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس قرآن کریم کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ یہ قرآن اللہ جل شانہ کی کتاب ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور اس قرآن کریم میں دنیا کے اور آخرت کے سارے علوم موجود ہیں۔ دنیا و آخرت کے سارے کمالات اور ساری خوبیاں حاصل کرنے کے طریقے اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کا صحیح تلفظ جو ہے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کا صحیح تلفظ سیکھیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں، بڑی عمر ہو جاتی ہے، لیکن دنیاوی مشاغل میں کھپ کر قرآن کریم کے تلفظ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی فرصت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہے کہ قرآن جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اس پر اتنا اجر و ثواب کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے باوجود اس کو صحیح پڑھا نہیں جا رہا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اگر کوئی کسی کو کسی زبان کے اندر کوئی تحریر لکھ کر دیتا ہے اور وہ زبان اس شخص کی نہیں ہے جو وہ تحریر جس کو لکھ کر دی جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس تحریر کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ اس تحریر کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ اس پیغام پر کیسے عمل کر سکے گا؟ بالکل یہی حال ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے، لیکن اس پیغام پر عمل جبھی تو ہوگا جب کہ اس کو سمجھا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اپنے اپنے علاقوں کے قریب جو بھی آپ کے علاقے کے قریب مستند علماء کرام ہوں، ان سے وقت نکال کر اس قرآن کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اپنے علاقوں میں اس کی ترتیب بنانے کی بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع رہے اپنے علاقے کے مستند عالم دین کی زیر نگرانی کہ قرآن کریم ہم سمجھتے چلے جائیں، تاکہ ایک طرف ہمارے دنیاوی مشاغل بھی جاری رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کے مضامین سے بھی واقف ہوتے رہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، اور یہ قرآن کا اہم ترین حق ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے دی ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ خود قرآن اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، حتیٰ کہ رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی بھی کہہ دیں گے میں کیا کروں، انہوں نے تو خود قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن کریم کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ جتنا ہو سکے اس قرآن کریم کے پیغام کو پھیلائیے، اور اس قرآن کریم کے جو مضامین ہیں اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ آج جو دوسری طاقتیں ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ باوجود باطل پر ہونے کے ایک مشن کے انداز میں اور ایک تنظیمی انداز میں جو ہے اپنے پیغام کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم پر لازم ہے اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں قرآن کے پیغام کو پھیلائیں، ورنہ اللہ کے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ دوسری گفتگو وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا، اس میں اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو عمل کی توفیق دی اپنے فضل سے۔ انسان کو جس طرح عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح اس عمل کو اور اس محنت کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان محنت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے لیکن وہ کام ضائع ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اعمال کا حال ہے
اعمال کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اعمال جس طرح محنت چاہتے ہیں اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی محنت چاہتے ہیں، اور بہت جلدی عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. جب شیطان انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل سے تو چوکتا نہیں ہے اور عمل سے تو غفلت نہیں کرتا، تو پھر وہ انسان سے کچھ ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی وہ ساری کری کرائی محنت ضائع ہو جاتی ہے. ایک طرف کام بھی کر رہا ہے. اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پانی ہے، تو پانی کو بھر بھی رہے ہیں لیکن دوسری طرف کہیں سے گندگی بھی رس رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی آپ جتنے بھی بھرتے چلے جائیں گے اس گندگی کی وجہ سے پانی جو ہے وہ گندا ہی رہے گا. تو بالکل یہی حال ہے کہ شیطان ریا کی وجہ سے یا دوسرے گناہوں کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے اور دوسرے برائیوں کی وجہ سے اس کو نیک عمل کی محنت کو ضائع کروا دیتا ہے. اس لیے رمضان میں جو کچھ ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس پر استقامت حاصل کی جائے. استقامت جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس پر جمع جائے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے. اور اس کی صورت یہی ہے کہ رمضان میں جس نے ایک عمل کی توفیق دی اس کو کیا جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے اندر، ہماری ذات میں، معاشرے میں، گھر میں کیا کمی رہ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں گے، معاشرے کو بہتر بنائیں گے اور اپنی ذات کے اندر اسلامی تعلیمات کو لائیں گے تاکہ اس قرآن کریم پر عمل بھی ہو جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں دونوں میں سرخرو ہو جائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الأمر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله فأهل أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان العلي الأعلى الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لبس العز وتعطف به سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وجلاء الأحزان وسقائها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وقائد الغر المحجلين وإمام الغزاة والدعاة والمبلغين والمجاهدين سيدنا وقرة أعيننا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت.
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دعاء إلا استجبته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود الركع السجود إنك رحيم ودود ذو العرش المجيد فعال لما تريد. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تهدينا وأن ترزقنا يا واسع الفضل اغفر لنا. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا من أظهر الجميل وستر علينا القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك وتنزل علينا عذابك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأهل والمال والأولاد، ولك الحمد بالمعافاة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين ويا ذا القوة المتين، ويا غاية المساكين ويا غاية المساكين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مفرج المكروبين، ويا مربح المغمومين. اللهم إليك نشكو اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اپنی نافرمانیوں سے اور اپنے گناہوں سے گناہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ختم قرآن کو قبول فرما. قرآن کے پڑھنے کو بھی قبول فرما، سننے کو قبول فرما، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما. پڑھنے والے کی مغفرت فرما، سننے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، تمام مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما. اس قرآن کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، اہل خانہ کی مغفرت فرما، تمام محبین کی مغفرت فرما، تمام متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافسح لهم قبورهم ونغفر لهم فيه وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأهالين خيرا من أهاليهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور.
اللهم انزل على قبورهم الفسحة والسرور، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وبجودك ورضوانك واثقين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا الیہ. اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں بھی آنے والے وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کے وقت کو دنیا کا سب سے بہتر وقت فرما، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ برکت والی موت نصیب فرما. اے اللہ برکت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. اے اللہ وقت میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو اعضاء آپ نے دیے اس میں برکت عطا فرما، جو صلاحیت ہو اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ موت میں برکت عطا فرما، مبارک موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ موت سے لے کر جنت تک کی تمام گھاٹیوں کو آسان فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوالات و جوابات کو آسان فرما. اے اللہ قیامت کے دن کے ہولناکیوں اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت میں اپنی رحمت کا خصوصی سایہ ہم پر فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عرش عظیم کے سایہ تلے جگہ عطا فرما. اے اللہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرما. اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کو آسان فرما. اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کو آسان فرما. اس وقت کی شرمندگی سے اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اے اللہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام نیک مرادوں کو پورا فرما، اپنے فضل سے پورا فرما. تمام جائز دنیاوی اور دینی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب محتاج اور ہماری بے شمار ضروریات ہیں. ہم محتاج ہیں تو غنی ہیں. اے اللہ ہم فقیر ہیں تو غنی ہیں. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں. اے اللہ تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں. تو آقا ہے، ہم غلام ہیں. اے اللہ ہم اپنے عجز کا، اپنی بندگی کا، اپنی بے کسی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی ذلت کا، اپنی مسکنت کا، اپنے عاجزی کا، اپنے رذیل ہونے کا، اپنے حقیر ہونے کا اے اللہ آپ کے سامنے اعتراف و اقرار کرتے ہیں. اے اللہ اپنے گنہگار ہونے کا بھی اعتراف کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں، آپ کی عظمت و وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو معاف فرما. اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ آپ کے سوا کوئی در نہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لكل ما يتوقع یا من یرجى للشدائد كلها یا من الیہ المشتکى والمفجع یا من خزائن رزقه في قول كن امن فإن الخير عندك اجمع ما لي سوى فقري اليك وسيلة ما لنا سوى فقرنا اليك وسيلة فبالافتقار اليك ربي اتضرع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن غزدت فأي باب أقرع ما لنا سوى قرعنا لبابك حيلة فلئن غددنا فأي باب نقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ومن الذي ندعو ونهتف باسمه إن كان فضلك عن فقرائك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوسع
اے اللہ آپ کریم و جواد ہیں، آپ کے فضل سے اے اللہ کوئی محروم نہیں، اے اللہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ فرما، اے اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اے اللہ ہمارے دامن کو اپنی مغفرت اور رحمت کے اور اپنے کرم کے خزانوں سے بھر دے، اے اللہ ہمیں بلا استحقاق عطا فرما، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ آپ دے دیں گے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، جو گناہ رات میں ہوا ان کو بھی معاف فرما، جو دن میں ہوا ان کو بھی معاف فرما، جو سب کے سامنے کیے اس کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ جو کمرہ بند کر کے چھپ چھپا کر کے اس کو بھی معاف فرما، جو گناہ سمجھ کر کے اس کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ جو گناہ کو گناہ سمجھے بغیر کے اس کو بھی معاف فرما، جو غفلت میں ہوا اس کو بھی معاف فرما، جو یاد دہانی کے ساتھ ہوا اس کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نظریات و عقائد کو درست فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو صحیح فرما، سنت کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری معاشرت کو صحیح فرما، حسن معاشرت نصیب فرما، اے اللہ غیروں کے طور طریقوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرما، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور جیسی صورت بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہماری صورت کو بھی بہتر فرما، اے اللہ ہمارے چہروں کو سنت کے نور سے منور فرما، اے اللہ حضور جیسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، پاکیزہ اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، تکبر سے، اے اللہ ان سب باتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، اے اللہ دوسرے کا ایک ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی کا حق اپنے ذمے رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی کو ایذا دینے سے، اس کو تکلیف دینے سے یا اس کو بری بات کہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو گناہ ہو گئے اے اللہ معاف فرما، جس کے حق تلفی ہو گئی اے اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تعلق کو مستحکم اور مضبوط فرما، یا اللہ اس کتاب کی برکت سے ہماری تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور یا اللہ اس کے ان اخیر ایام میں اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اور جو قرآن جہاں جہاں پڑھا گیا اس کی برکت سے اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما،
اے اللہ اسلام کو شوکت نصیب فرما، عزت نصیب فرما، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، اسلامی قوانین کو عام فرما، اسلامی نظام کو مستحکم فرما، اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں عام فرما، اے اللہ اسلامی قوانین کو نافذ فرما، اے اللہ اسلامی عقائد کو راسخ فرما، اے اللہ اسلامی برکات کو جگہ جگہ اے اللہ ہم سب کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام کا سچا نور نصیب فرما، ایمان کا نور نصیب فرما، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہر بری چیز سے حفاظت فرما، ہر بری بات سے حفاظت فرما، بری بات کہنے سے حفاظت فرما، برا کام کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ برے خیالات سے حفاظت فرما، برے دوست سے حفاظت فرما، برے وقت سے حفاظت فرما، اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، مال کے بعد فقر سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسلام و ایمان اور قرآن کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اے اللہ آپ کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ آپ کو مقام محمود نصیب فرما، آپ کو مقام وسیلہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت عظمی نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ آپ کے سچے امتیوں میں شامل فرما، یا اللہ جو خیرات اور جو بھلائیاں ہم نے مانگی اے اللہ ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھے نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، بس یا اللہ آپ کرم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، جو گناہ ہو گئے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آئندہ کے لیے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم اور یا اللہ ہم سب پر کرم فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيه۔ اللهم انا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم صل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد وعلى صحابته الأطهار المهاجرين منهم والأنصار۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور، وصل على قلب سيدنا محمد في القلوب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔